شراب نوشی عام ہو گئی، نوجوان بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان بچے سگریٹ پیتے ہیں، بال غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں، لباس غیر اسلامی پہنتے ہیں، دوستانہ سارا کا سارا ان کا بد اخلاقی والا، آوارہ پن والا ہے۔ معاملات کی اصلاح، معاشرت کی اصلاح، اخلاقیات کی اصلاح، شوہر کی اطاعت کرنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا، گھر میں نرمی اور محبت کے ساتھ رہنا، اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، باہمی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا، حسد سے، ریاکاری سے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا۔ زبانیں بہت چلتی ہے ہماری، اور ایسے جیسے قینچی چلتی ہو اس قدر ہماری زبانیں تیز چلتی ہے۔ شوہر کے سامنے آواز بلند ہو رہی ہے، باپ کے سامنے آنکھیں دکھائی جا رہی ہے، گھر میں بڑے لوگ موجود ہیں، ان سب کے سامنے اپنے تجربات کو جھاڑا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں، یہ اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ اپنی بات پر ضد کرنا، اڑے رہنا اور اپنی بات کو ہی چلانے کی بات کرنا، اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا، انصاف والا، عدل والا سمجھنا، سامنے والوں کو سب کو پچھاڑ دینا بڑا کمال سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور پھر دوسرے صحابی کے سوال پر اسی حدیث میں ہے، ایک عورت ہے بس فرائض کا اور واجب کا اہتمام کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے، کہ وہ عورت جنتی ہے۔ گھروں میں دیکھیے دیواریں کھڑی ہو گئی، چولہے تقسیم ہو گئے، ہو جائے کوئی بات نہیں، دیوار کھڑی ہو جائے، چولہے تقسیم ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن دل ایک طرح ہونا چاہیے، دل تقسیم نہ ہو جائے، دل پھٹ نہ جائے، دل گندے نہ ہو جائے۔ گناہوں کی آلودگی، پھر اس کے بعد تعلقات کی خرابی، اور گھروں میں جھگڑے، غیبتیں، چغل خوریاں، سارے اعمال کو ہمارے تباہ کر رہے ہیں۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، اپنے آپ کو بشارتیں سنانے والا بناؤ، خوشخبریاں سنانے والا بناؤ، نرمی اور محبت کا پیغام دینے والا بناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، جھگڑے نہ لگاؤ، آپسی لڑائیوں میں نہ لگے رہو۔ عجیب و غریب ماحول گاؤں دیہاتوں کا، دو چار عورتیں بیٹھ جائیں، چاہے وہ بیڑی کے عنوان پر ہو یا ویسے ہی کسی کام کے عنوان پر ہو، بس 4 عورتیں بیٹھ جائیں گی تو 40 گھروں کا تذکرہ نکلے گا، 40 خاندانوں کا تذکرہ ہوگا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ کتنا زندگی کا وقت ہم نے، زندگی کے سال ہم نے ضائع کر دیے، وقت زندگی کا گزرتا جا رہا ہے، نکلتے جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی کس حال میں گزاری تھی، اور زندگی میں کیا اعمال کیے تھے، جوانی، مال، اور اس کے علاوہ علم پر کیا عمل کیا تھا، وغیرہ وغیرہ سوالات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ بہت ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شکر اور صبر کا مزاج ڈالیے، مزاج پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوئی ہمت والی، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم جہنم میں کیوں سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرن العشیر و تکثرن اللعنہ، کہ تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتے ہو اور لعن طعن کا مزاج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں، آج کی اس نشست میں ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، آپ کسی بھی عمر کے ہوں، آپ ساس بن گئے ہوں، آپ ماں بن گئے ہوں، آپ دادی بن گئے ہوں، آپ نانی بن گئے ہوں، آپ خالہ ہو، پھوپھا ہو، آپ پھوپھی ہو، کچھ بھی ہو، نیت کر لیں
کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں علم کب تک حاصل کرنا ہے۔ ایک محدث سے کسی نے پوچھا الی این تطلب العلم، کہ آپ کب تک علم حاصل کرو گے؟ الی متی تطلب العلم، آپ کب تک علم حاصل کرو گے؟ انہوں نے کہا حتی الممات، کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی اس وقت تک میں علم حاصل کرتا رہوں گا۔ حکماء نے لکھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ جھولے سے لے کر ڈولے میں جانے تک، لاش کے اٹھنے تک، جنازے کے اٹھنے تک علم کے حاصل کرنے میں لگے رہو۔ شرمنے کی کیا بات ہے؟ علم حاصل کریں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام پر کتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ارتداد اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اگر صحیح علم نہیں ہوگا اور دین کا صحیح فہم ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم اپنی اولاد کی بھی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر پائیں گے اور اپنی نسل کو ہم نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں، آج کے اس پروگرام میں، اس محفل میں، اس جلسے میں، اس اجتماع میں آپ نیت کر لیجئے کہ جیسے میں اپنے بچیوں کو بھیج رہی ہوں ایسے میں بھی خود بھی آ کر پڑھوں گی۔ اپنے محلے میں کتنی بچیاں ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے اطراف و اکناف میں 10 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر، بعض لوگ 20 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے کالج جاتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے قریبی دیہات کی عورتیں مدارس میں اپنی بچیوں کو کیوں نہیں بھیج سکتی؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیج سکتی ہیں؟ گاؤں ہے تو پورا ایک آٹو بات کرنا چاہیے، 10 15 بچیاں اگر تیار ہو جاتی ہیں تو وہاں سے ایک آٹو، ایک وین کے ذریعے بچیاں پہنچ سکتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے کے ایک شخص کو قبول کیا، اللہ نے انہیں حافظ بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، وہ یہاں بیٹھ گئے، اپنے بڑوں کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، خدمت دین میں لگ گئے گھر والوں کے ساتھ۔ اب ہم سب کے لیے قدردانی یہ ہے کہ وہ جس ارادے سے یہاں دینی خدمت کی نیت سے بیٹھے ہیں، اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے کام میں ہم ان کے معاون بن جائیں۔ معاون اس طرح بنے کہ خود بھی پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اس لیے جس خاتون نے، جتنی مائیں بہنیں یہاں جمع ہیں، میں ان سب سے یہ درخواست کروں گا، یہ التماس کروں گا، اور ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ خود بھی پڑھنے کا ارادہ کیجئے، اپنی آل اولاد کو پڑھانے کا ارادہ کر لیجئے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ منہ سے کھائے گا، اور کہاں سے کھائے گا؟ سب منہ سے ہی کھاتے ہیں، لائے گا کہاں سے؟ آپ کہاں سے لاتے ہو؟ آپ کہاں سے کماتے ہو؟ مال آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے خزانے سے ہے۔ آپ کے مقدرات، آپ کا رزق، آپ کی روٹیاں، آپ کے کھانے کے دانے، ایک ایک چیز کو، یہاں تک کہ سانس کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد اور نصرت کو شامل حال کر دیتے ہیں، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ پورا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں دے دیتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو کہ کیا ہوگا۔ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ آپ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کیجئے اور نیت کر لیجئے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ صاحب احتجاج کر رہے ہوں، سڑکوں پر نکل گئے ہوں اور خودکشی کر لیے ہوں، سوسائڈ کر لیے ہوں، تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے اس لیے واویلا مچا رہے ہوں، نہیں۔ ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، ڈگری ہے اور بڑے بڑے انہوں نے دنیاوی فنون حاصل کر رکھے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے اور علمی اعتبار سے سندیں بھی موجود ہے، لیکن جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ملازمتیں نہیں مل رہی ہے، پریشان حال ہیں۔ اور علماء اور حفاظ میں حال یہ ہے کہ میں اپنا حال بتاتا ہوں، ہمارے مدرسے میں ایک حافظ صاحب یا ایک عالم دین کسی وجہ سے مکتب چھوڑتے ہیں یا مدرسہ چھوڑتے ہیں تو ان کی نیابت کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی جگہ دوسرے حافظ یا عالم کو مقرر کرنے کے لیے مہینے نکل جاتے ہیں۔ کوئی مستعد اور کوئی مضبوط صلاحیت کے عالم حافظ نہیں مل پاتے ہیں۔ قحط الرجال کا زمانہ ہے،
ایسا نہیں کہ بہت